اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی پاک آل پر، ان کے اصحاب پر۔ ناظرین، کل 13 اگست کی رات کو 11:59 تک عمران خان کا خطاب اتارا، پھر چھوٹا سا اس میں گیپ آیا کہ پورے 12 بجے جب خان صاحب نے قومی ترانہ پڑھنا تھا اور ان کے ساتھ جتنی بھی وہ ایک ہیوج کراؤڈ تھا، ان سب نے مل کر جو حقیقی آزادی کے لیے ایک جشن منانا تھا، اس کے لیے ترانہ پڑھنا تھا، لیکن کسی بھی وجہ، یعنی کہ وجہ اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ اس وقت کیونکہ پورے لاہور میں آتش بازی سٹارٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے خان صاحب کو خطاب بھی روکنا پڑا اور وہ ترانہ بھی لیٹ ہوا، کیونکہ چند باتیں تھیں جو خان صاحب نے کرنی تھیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک دعا کروائی، دعا جہاں تقریباً لاکھوں کا مجمع، اور میں صرف ایک شہر کی بات نہیں کر رہا، لاہور میں تو لاکھوں کا مجمع تھا ہی، ساتھ میں کوئٹہ، فیصل آباد، لال حویلی، F9 پارک، کراچی اور بھی اس کے علاوہ بہت سے اور مقامات پر بھی یہ جلسہ عمران خان کا لائیو دکھایا جا رہا تھا، اور ان سب لوگوں نے اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے جد و جہد کا عزم بھی کرنا تھا، اور ساتھ میں اس آزادی کو منانا بھی تھا، کیونکہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو وہ نیکسٹ 76ویں سالگرہ پاکستان کی، یعنی کہ یوم پاکستان منائیں گے، آزادی پاکستان منائیں گے، تو وہ صرف وہ آزادی نہیں ہوگی کہ جو برطانیہ سے تو ہم حاصل کر چکے ہیں لیکن امریکی غلامی میں چلے گئے ہیں، اس کے ساتھ کی وہ منافقوں والی آزادی نہیں ہوگی، بلکہ ایک حقیقی آزادی ہوگی جس میں کوئی یعنی کہ گنجائش نہیں، کوئی شک کی بات نہیں کہ ہم امریکہ سے تعلقات چاہتے ہیں۔ یہ خان صاحب نے کل کلیئر کیا ہے کہ ہم امریکہ سے تعلقات رکھیں گے، لیکن دوستانے کے، دوستی کے، ڈو مور کے نہیں۔ ہم ان سے غلامی ان کی نہیں کریں گے کسی بھی صورت، بلکہ یہ میسج صرف امریکہ کے لیے ہی نہیں تھا، یہ باقی جتنے بھی ممالک ہیں جو ہمیں خصوصی طور پہ، یعنی کہ ہمارے پاکستان کو یا ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں یا ڈکٹیشن دیتے ہیں، یہ ان سب کے خلاف ایک بہت کھلا اور ایک واضح پیغام تھا جس کو خان صاحب نے کل رات دیا ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی اس حقیقی آزادی کو جب حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم 76ویں سالگرہ منائیں گے۔ اور مجھے یقین ہے، کیونکہ خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے، ویسے یہ پورا 1 سال پڑا ہے، مجھے یقین ہے اس بات پہ کہ یہ کام ہو جائے گا، اس سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو بال ہے وہ عوام کی کورٹ میں آ چکی ہے، اب جو فیصلہ ہے وہ عوام نے کرنا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ملک کے اشرافیہ نے نہیں کرنا، اب یہ فیصلہ کمرے میں بیٹھ کے 2 4 5 لوگوں نے نہیں کرنا، بلکہ یہ فیصلہ 22 سے 23 کروڑ عوام نے کرنا ہے۔ عوام اس سے پہلے بھی ایک فیصلہ سنا چکی ہے، جب 9 اپریل کو عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹایا گیا تھا، اور اس کے بعد مسلسل، یعنی کہ صرف 1 دن 2 دن 3 دن کی بات نہیں کر رہا، ہفتوں مسلسل صرف پاکستان کے کونے کونے میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں عمران خان کے حق میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف احتجاجات شروع ہو گئے تھے۔ تو میں بالکل کلیئر ہوں کہ خان صاحب آلریڈی یہ بال عوام کی کورٹ میں ڈال چکے ہیں، اور عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے۔ کل میری کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی، کچھ میری ٹیم کے دوست بھی وہاں موجود تھے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑی پراڈو پہ بھی وہاں گئے ہوئے تھے، انہوں نے شرکت کی ہے، لوگ موٹر سائیکل پہ بھی وہاں پہنچے ہیں، لوگ رکشوں میں بھی سفر کر کے آئے ہیں، اور
کچھ لوگ ویگنوں پہ بھی آئے ہیں جو مقامی لاہور کے مقامی تھے، دور دراز کے علاقوں سے جنہوں نے آنا تھا، وہ ویگنوں میں دھکے کھا کے بھی پہنچے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیڈر نے خطاب کرنا تھا، کیونکہ ان کے لیڈر نے ایک ایسا لاہے عمل دینا تھا کہ جس کی بیس پہ وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی 76ویں سال گرا حقیقی آزادی کے طور پہ منوائے گا ہم سے، اور یقینی طور پہ ایسا ہوگا۔ اب آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جب اتنے لاکھوں لوگ آئے ہوئے، میں دوبارہ اپنے یعنی کہ پوائنٹ پہ واپس آتا ہوں، جب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہر شہر میں کریے میں، دوسری بات ہے کہ ایک اور بھی میں آپ کو ریکارڈ کے انہوں نے اے آر وائی کو تو بند کر دیا، لیکن اے آر وائی کو بند کرنے کے بعد بھی جو ٹکر کا چینل جسے یہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ پٹواری سمجھتے ہیں، جیو ابھی بھی چوتھی سے 5ویں پوزیشن پہ تھا، وہ پہلی پوزیشن پہ نہیں آ سکا، نہ ہی دوسری پوزیشن پہ۔ پہلی پوزیشن ابھی بھی بولنے لے لی اے آر وائی کے بعد بولنے، اور دوسری پوزیشن پہ سٹل اے آر وائی تھا، اور اسی اسنا میں یعنی کہ جلسے کے دورانیے کے برابر ہی میں آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن بتاتا ہوں کہ 24 نیوز اور جیو نیوز پہ 24 نیوز پہ ٹوٹل 65 لوگ دیکھ رہے تھے وزیر اعظم، جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہے شہباز شریف کو، چیری بلاسم کو، اس کا خطاب ہو رہا تھا۔ بڑی بے دردی سے ریجیکٹ کر دیا ہے لوگوں نے، اس کو بہت بے دردی سے ریجیکٹ کیا ہے، اور سیم اسی ٹائم پہ جیو بھی دکھا رہا تھا۔ تو جیو یعنی کہ جیو اور 24 نیوز شہباز شریف کا وہ خطاب دکھا رہے تھے، وہ جو عوام کو بدھو بنا رہا تھا، جو عوام کو پاگل بنا رہا تھا، جو اس کے بہرحال بیان کو وہ دکھا رہے تھے۔ تو جیو پہ 16,000 لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، 16,000 ایک اور 65 لوگ ایک، جبکہ اسی یعنی کہ دوران، اسی وقت کے دوران اے آر وائی اور بول نیوز کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ بول نیوز پہ تقریباً 79,000 یعنی کہ 79,000 لوگ بول نیوز پہ، عمران خان ابھی وہ نہیں آیا تھا تقریر کرنے، ابھی عمران کے چھوٹے چھوٹے سپاہی، عمران کے کارکنان اس وقت تقاریر کر رہے تھے۔ تو 79,000 صرف بول نیوز پہ تھے، اور دوسرا جو ہے وہ تقریباً 1,24,000 لوگ اے آر وائی نیوز پہ دیکھ رہے تھے، جو ویب چینلز ہیں اس کے، سوشل میڈیا کی آپ کو بات کر رہا ہوں۔ تو یعنی کہ 2 لاکھ لوگ عمران خان کے جلسے کو دیکھ رہے تھے، اور صرف 16,000 لوگ اس شہباز کو دیکھ رہے تھے، یا جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ یہ صرف ایک جماعت کا نہیں ہے، یہ پورا مکس اچار ہے، یہ 13 جماعتی اتحاد ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف یہ گالی جو ہے پی ایم ایل این والوں کو پڑھنی چاہیے، تو ہر بندہ جو اس امپورٹڈ حکومت کا ذمہ دار ہے ان سب کو گالیاں پڑھنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی حکومت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، ایک ایسے ملک پہ ڈاکہ ڈالا ہے کہ جو بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا، جس کی آٹو انڈسٹری اپنے انتہائی لیول پہ تھی، جس کی کنسٹرکشن انڈسٹری اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھی، جس کی ٹیکسٹائل انڈسٹری یعنی کہ اس کی ایکسپورٹس ٹیکسٹائل انڈسٹری کی، اس کی پروڈکشن اپنے پاکستان کی، اپنے ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھی۔ اب سب کچھ دھڑام سے بند ہو گیا ہے۔ آٹو انڈسٹری کو دیکھیں تو بند ہے۔ ڈالر جو 180 کے راؤنڈ اباؤٹ تھا وہ 220 پہ ہے سٹل، جبکہ انہوں نے، میں نے سننے میں تو بہت کچھ آ رہا ہے، بہرحال میں لمبی بات نہیں کروں گا، کہ ڈالر کا ریٹ انہوں نے ساری ٹریڈ روک دی ہوئی ہے، پاکستان سے مکمل طور پہ ایل سی بند کی ہوئی ہے، اور یہ ڈالر کو، اس کی قیمت کو، اس کی قدر میں یعنی کہ یہ اب یہ جو آرٹیفیشل طریقے سے اس کو کمی کی جو کوشش کریں، جیسے ایل سی کھلے گی تو آپ کا ڈالر پھر سے اوپر چلا جائے گا۔ ابھی انہوں نے آج ایک ریلیف دیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک غریب عوام کو ریلیف ملا ہے، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن یہ ریلیف بہت کم دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت جو آج کل جو ریٹ چل رہا ہے فی بیرل کا، تو آج کل کے حساب سے 90 روپے کا پیٹرول ہونا چاہیے۔ میں اب وہی بات کر رہا ہوں جو بات شاہد کا خاکانہ باسی کرتا رہا ہے، اب میں وہی بات کر رہا ہوں جو مفتاح اسماعیل پہلے اس سے کرتا رہا ہے۔ 90 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ پیٹرول کی قیمت ہونی چاہیے تھی، اور اسی کے لگ بھگ تقریباً 100 روپے کے قریب ڈیزل کی، لیکن سٹل یہ دونوں 200 روپے سے اوپر ہیں۔ بہرحال میں دوبارہ اپنے اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ خان صاحب نے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دعا کا، دعا انہوں نے ایک منگوائی۔ خان صاحب
جلسے میں موجود تھے, لاکھوں لوگ, نور الحق قادری نے یہ دعا کرائی, اور جو پروپیگنڈا یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے حواری, اس کی یہ جو 13 جماعتی اتحاد ہے, وہ کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف پاک افواج اور پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے. تو اور وہ جو خصوصی طور پہ شہداء, وہ جو یہ 12 کور کمانڈر تھے جو کوئٹہ کے, شہید سرفراز علی, یہ ان کی شہادت کے بعد انہوں نے ایک ایسا پروپیگنڈا تیار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف پاک مخالف بیانیہ رکھتی ہے, اور سیم اسی طریقے سے شہداء کے حوالے سے بڑی بری باتیں, ایسی باتیں جو شاید کہ کوئی دشمن بھی نہیں کرے گا. تو ان کے منہ سے جب یہ بیانیہ سنا تو کل رات کو عمران خان نے ان کے سارے بیانیے کے بخیے ادھیڑ دیے. عمران خان نے یہ چیز کلیئر کی, کیٹیگوریکلی یہ بات بتائی کہ میں فوج کے خلاف نہیں ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں. اور انہوں نے ایک یہ پرانا بیان چلایا, اور یہ بالکل ریسنٹ کا بیان ہے, یہ زیادہ دور کا بیان نہیں ہے, یہ جیسے ہی ان کو حکومت سے ہٹایا گیا اس کے بالکل 1 سے 2 دن یا 2 سے 4 دن بعد کا بیان ہے, اور بیان بڑا کلیئر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کو مجھ سے زیادہ پاکستان کی افواج کی ضرورت ہے, اور مضبوط افواج کی ضرورت ہے. یہ بالکل باقاعدہ طور پہ بتا چکے ہیں عمران خان صاحب, اور عمران خان کا بیان یہ بالکل کلیئر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں کبھی تنقید بھی کروں تو میں تعمیری تنقید کرتا ہوں, میں ایسی تنقید نہیں کرتا کہ جرنیلوں کو یہ کر دو, جرنیلوں کو وہ کر دو. میں بالکل اس چیز کا قائل نہیں ہوں, اور واقعی ایسی بات ہے. میں خود پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم چلاتا ہوں, میں خود ان کے گروپس میں ہوں. آج تک ہمیں ایک سنگل ٹائم یہ نہیں کہا گیا, ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں کی گئی کہ آپ پاک فوج کے خلاف پوسٹ لگائیں. یہ جو کرائے کے ٹٹو خرید کے لا رہے ہیں, انہیں یہ بتائیں کہ یہ کم از کم یہ ایک دیوار تو چینج کر دیں. کوئی سکھر سے بات کر رہا ہے, کوئی بکھر سے بات کر رہا ہے, کوئی کراچی سے بات کر رہا ہے, لیکن پیچھے جہاں ویڈیو بن رہی ہے ایک ہی کیمرہ یوز ہو رہا ہے, ایک ہی اس کا اینگل یوز ہو رہا ہے, اور پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ایک ہی ہے. یہ ایسے لوگ ہیں, اور کم از کم اپنے کو کوئی سیانہ بندہ ہی رکھ لو کہ جو تمہارے سوشل میڈیا کو ڈیل کرے, جو اس طرح کے پروپیگنڈا میں تم لوگوں کو ہیلپ کر سکے. میں بہت کلیئر بات کر رہا ہوں, میں عمران خان کا ایک ادنا سا کارکن, ایک چھوٹے سے علاقے کا ادنا سا کارکن آپ کو کہہ رہا ہوں. ہم پاک فوج سے محبت رکھتے ہیں, پاک فوج ہمارا وقار ہے, پاک فوج کی عزت پہ ایک چھوٹی سی آنچ بھی نہیں آنے دیں گے. آپ شاید سمجھتے نہیں ہیں, ہم شروع سے اس پاک فوج کے میڈیا سیل کا حصہ ہیں. ہم پاکستان کو, پاکستان آرمی کو, اور پاکستان سے ریلیٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ڈیفینڈ پہلے بھی کرتے تھے, ان کو ڈیفینڈ اب بھی کرتے ہیں, اور ان کو ڈیفینڈ